مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے, ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے, جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل ہے, اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی, اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑھی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں, وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کب فرض ہوئی؟ تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے, ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا, کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے, کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, جو کہے کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا,
اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کا چہرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے 1 ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، 1 ضرب لگائی، 1 ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا 1 وار دان میں، 1 وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا 1 تلوار چلا کے، 1 تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا، اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔
تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔
امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا، پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے. میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو. فرمایا 2 کلو ہو گئی بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ دینے لگا. مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. کہا علی
جائز پیسے تو اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ جائز اکٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں اکٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی۔ زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو۔ یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اے اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا،
کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے. اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا. اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو، تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے. وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے، پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں. حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی. حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی. شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں بخاری مسلم میں، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا
تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کریں، تو معنی یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں، تیرے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے، میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے، حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے، بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے، لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بننے میں کوئی خاص، ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، چونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے، تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں، بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے، اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے، اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں، حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے، اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود، روئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیز بھائی، حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد، اچھا پھر میں نے دیکھا ہے یہ زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر، ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں، سہمے سہمے سے جملے بولتے ہیں، اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے۔ دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے، اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر، یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے، حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا، حکومت نے چلنا ہوتا ہے۔ تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے، اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے۔ یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد، ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں، وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے، اس کا نفع ہوتا ہے۔ طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ، یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ، لوگ کیا کہیں گے، میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کریں، زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے، طالب علموں نے، کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے، تو استاد سب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے، کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے، آنکھیں بڑی سرخ ہیں۔ میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی، بالکل ٹھیک ہوں، چل کلاس میں بیٹھ چل۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا شاگرد، انہوں نے اب 10-15 نے ارادہ کیا ہوا تھا، دوسرا کہنے لگا خیریت ہے، بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کمزور کا چل دوڑ جا اپنا کام کر۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا استاد صاحب خیر ہے، آپ کے تو مجھے ہاتھ بھی کانپتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا واقعی۔ اب چوتھے نے بھی یہی بات کی، پانچویں نے یہی بات کی، تو آدھا گھنٹہ گزرا تو استاد جی کو سچ مچ بخار چڑھ گیا، وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ کیوں؟ باتوں پہ توجہ ہے نا، لوگوں کے سامنے ہم
लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नजरिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नजरिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नजरिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊं। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे, तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दाम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके।
کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی کی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ تو عزیز دوست، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں، روب میں ہو۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے۔ تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلیں باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے۔ آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جد و جہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں۔ کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات، اور دوسری بات دانائی، حکمت۔ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو۔ ہم نے ایک تو سارے کام کرنے ہیں۔ آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے ہیں، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے۔ دانا تھے، معاملہ فہم۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی۔ ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے۔ ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو۔ آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے، تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے، لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے۔ نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے،
اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی, تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے. بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں, اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, چلے جائیں ماہرین کے پاس, پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے. ان کی دانائی, ان کا تدبر, ان کی حکمت, ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان, پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا, اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے. محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے. تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں. یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں, کام کا جب وقت آتا ہے, میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو, جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ. اب مشکل وقت ہے, جہاد میں جانا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے, ان کو مدینے میں رہنا ہے, میدان میں نہیں جانا. عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا, لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا, اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رو پڑے. کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا, میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں, حضور مجھے لے کے جائیں. تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی. فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں, حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام. لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو عزیز بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد. اچھا پھر میں نے دیکھا ہے جس زمانے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر. ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں, سہمے سہمے سے جملے بولتے ہیں, اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے. دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے, اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر, یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے, حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا, حکومت نے چلنا ہوتا ہے. تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے.
بڑے بڑے لوگوں کو ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد، ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں. وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے، اس کا نفع ہوتا ہے. طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ، یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ، لوگ کیا کہیں گے. میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کریں، زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے. وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے، طالب علموں نے، کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے. تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے، کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے، آنکھیں بڑی سرخ ہیں. میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی، بالکل ٹھیک ہوں، چل کلاس میں بیٹھ. چل تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا شاگرد، انہوں نے اب 10-15 نے ارادہ کیا ہوا تھا، دوسرا کہنے لگا خیریت ہے، بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہیں. اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کمزور کا چل دوڑ جا اپنا کام کر. وہ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا استاد صاحب خیر ہے، آپ کے تو مجھے ہاتھ بھی کامتے دکھائی دے رہے ہیں. اس نے کہا اچھا واقعی. اب چوتھے نے بھی یہی بات کی، پانچویں نے یہی بات کی. تو آدھا گھنٹہ گزرا تو استاد جی کو سچ مچ بخار چڑھ گیا، تو چھٹی پہ چلے گئے. کیوں؟ باتوں پہ توجہ ہے نا. لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی باتوں کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں نا. کچھ لوگ سوشل میڈیا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے ہیں، کچھ ہوا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے ہیں. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات نہیں بھولتی کہ انہوں نے کہا تھا، ہندو لیڈر جو تھا جس کو لوگ گاندھی کہتے تھے، اس سے کہا تھا تیری اور میری سیاست میں فرق ہے، تو لوگوں کا رجحان دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے اور میں، قائد اعظم کہنے لگے، میں فیصلہ کر کے لوگوں کا رجحان ادھر کر دیا کرتا ہوں. یہ کمال ہوتا ہے کسی شخص کا کہ اس کا اپنا نظریہ غالب آئے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھے آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو لہذا میں اس طرح کا ڈال جاؤں. لوگ تو ایک وقت کے لیے کچھ کہتے ہیں، پھر اگلے 4 گھنٹوں میں کچھ اور کہتے ہیں. حضرت مولا علی کے مزاج میں استقامت ہے. اور جو لوگ جو بہت زیادہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور بہت زیادہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا وہ مزاج نہیں، ان کی وہ طبیعت نہیں، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے. ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا. اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا. یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے. اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے. ایک خیال تھا. اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ ذہن میں، بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے. ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو. جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں. فرمایا مجھے پتہ ہے. نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا. بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے. اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی. بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا،
اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ, میرا پتہ ہے تجھے, مجھے تو جانتا ہے. کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے, جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے, وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے, پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے, کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں, تو مقابلے میں آ, ڈینگے نہ مار, کہانیاں نہ سنا, دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ, تو باتیں بنا رہا ہے, کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے, میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں, میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی, غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں, اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری, اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ, عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا رستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں, اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی, اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور, اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھے, اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی, ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا. تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں, روب میں ہو. تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا, روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے, امیر رشتہ دار کا, فلانے کا فلانے کا, پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی, وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی, کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی, تلوار لے آتی, اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں, اتنا ڈر گئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے, تلوار لے کے آئی ہے, اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے, وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں, تعلیم حاصل کریں, جد و جہد کریں, مشقت کریں, اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں, انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان کو باتیں کر لینے دیں, ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے, ہمت ہے, ایک بات. اور دوسری بات دانائی, حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی, اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے, کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں, آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ تجزیہ نگار ہے, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ ہی مفتی ہے, ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے, ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں.
وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے۔ دانا تھے، معاملہ فہم تھے۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ گئے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی، ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے۔ ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو۔ آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، باہر کی دنیا تو اور ہے، تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے، انہوں نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، وہ بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت مان لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا۔ آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، 2 باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے 2 کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا۔ تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ پھر مزاج میں سادگی اور بلا کی سادگی۔ جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندھیا گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا۔ چونکہ مزاج ہے نا، یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا، نکل جانا ہے۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا ہے نا، سیدھے کر دے ذرا میرے،
وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں۔ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے، اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں، یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے۔ میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے، بندہ سو گیا جہاں جگہ ملی، سو گیا، اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا، اسی تو وہ گیا۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا، یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا، لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ پہلی بات، زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے۔ 14 دن، کہتے ہیں 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا، تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا۔ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے، اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں،
تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک، تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیاںا اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی رہے، تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے۔ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ آؤ جی؟ میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائیکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا، مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق، یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے بھی۔ اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا، یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے۔ تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں،
کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں, تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم آل شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ, تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دا رہی, تینوں گل دس چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی, احد میں حضرت علی ہیرو رہے, حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی, خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا, میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں, تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے, تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتہ ہے. کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ, مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ, میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی, زیادہ نہیں, ایک ضرب لگائی, ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا, گردن بھی کاٹی, وجود بھی کاٹا, اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں, ایک وار علی کی تلوار کا, فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے, ایک تلوار چلا کے. اور جب خیبر کا دن آیا, کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی, میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا, اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا, میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور, تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت علی, صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا, سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی, میں سویا ہوا تھا. پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب,
अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। पर मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में 40 गज ऊंचा था खैबर का दरवाजा और 40 गज चौड़ा था। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता मैदान में गया, अल्लाह अकबर के नारे। मैं रसूलुल्लाह का भेजा गया तो मैं शान से गया कि मैंने सीधे हाथ में तलवार थी, उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने 2-3 दफा दरवाजे को हिलाया और अल्लाह अकबर कह के जब मैंने फेंका तो 40 गज दूर जाके गिरा। 40। हजरत अली ने ना कूफे में दावत की लोगों की, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, दावत की, सब लोग आए। एक नौजवान आया जिसने शोरा सुना था पर हजरत अली को देखा नहीं था और हुजूर ने फरमाया नज़्रु इला वजह अली इबादा, मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली इबादा, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हजरत अली को देखा नहीं था। जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो बूढ़े मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हजरत अली साहब ने बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता नहीं, तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो खरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो मैं तू इसको छोड़ अखरोट को, तू ला। कहते हैं मैंने कैफियत देखी तो हजरत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकया ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे। कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, आने लगे बेटा डरना, मसला समझ। का हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है। आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवान है। गैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता कोई खैबर तोड़ना है तो हजरत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हजरत अली की। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया तो हजरत अली चुप करके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी। इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को भाई बना लिया। तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो? कहा तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर दा पहला नंबर किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह खैर करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात और मौला अली शेर खुदा को। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन और भाइयों,
اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نت نئے آنے والے بیانات آسانی سے مل سکیں۔ جزاک اللہ۔